صوت وخيل فما لك في الأرض درب. آج ہم ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی عظمت سے کافی لوگ غافل ہیں، اور وہ عبادت حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا. اس عبادت کا کافی احادیثوں میں ذکر آیا ہے. ان میں سے ایک حدیث قدسی بھی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا تقرب اللہ کا سب سے عظیم عمل بتایا گیا ہے. اور اس میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان تبھی قائم ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نافرمانی سے دور رہیں. اور اس میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک دن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی زیارت کرنے جاتے ہیں جو کافی بیمار رہتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے بہت تیز بخار ہے اور میں عمر دراز ہو چکا ہوں، یہ مجھے قبر تک لے کر جائے گا. وہ کہتے ہیں فنعم اذن، تو جاؤ تمہارے ساتھ ایسے ہی ہوگا. اور پھر کچھ دنوں بعد وہ صحابی انتقال کر جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور اس میں مفسرین یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر وہ صحابی اللہ تعالیٰ سے پورا گمان نہیں کیے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عیاب کر دیتے انشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں، عبادت اور اطاعت کے ساتھ، اور نافرمانی سے بچیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.